بندے نے کہا بات کہہ دیا نا وہ پینٹ شرٹ ٹی شرٹ میں آگے گھر کی بندہ انہوں نے منگی ہوئی تھی رفتہ نشبندی چاہیے اتنی بڑی گاڑی ہے بس تھوڑا ہو بس وہ پہچان کو ہے نا باقی بولیں بھی بس وہ ہوا گال کوئی جلدی پین لا دو قلم لا دو پٹھے دیتے ہیں بچوں کا وقت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن حضرات کے سامنے کتابیں ہیں وہ صفحہ نمبر 10 کھولیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں ایک نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے کلمات کی ادائیگی بھی سکھلائی ہے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے کلمات کا مفہوم بھی بیان فرمایا ہے اور نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پر عمل کا طریقہ بھی سکھلایا ہے نبی علیہ السلام نے جتنی باتوں کی خبر دی ہے ان تمام باتوں کو اسلامی عقائد کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کو اسلامی اعمال کہتے ہیں چاہے وہ حکم نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے کلمات میں دیا ہو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ایک نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور ایک نعمت قرآن مجید ہے یہ نعمت بھی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمائی نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے کلمات کی ادائیگی کا طریقہ بھی سکھلایا ہے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کا مفہوم بھی سکھلایا اور نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی چاہے وہ قرآن مجید کے کلمات میں ہے چاہے نبی علیہ السلام کے اپنے کلمات میں ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے چاہے وہ حکم قرآنی کلمات میں ہے کیا وہ حکم نبی علیہ السلام کے اپنے کلمات میں ان احکامات کے مطابق
عمل کرنے کو، ان احکامات کی تعمیل کرنے کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اسلامی اعمال میں جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ نماز ہے، اور اعمال کی بنیاد روح، جس طرح جسم کی بنیاد روح ہے، اسی طرح اعمال کی بنیاد عقیدہ ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو عقائد کا درست ہونا یہ بنیاد ہے، اور اعمال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا یہ سعادت اور نجات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس دور کے اندر کہ اسلامی عقائد سے آگاہی ہو، اور کم سے کم اور اعمال نہیں تو نماز جو روزمرہ 5 وقت ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ مختصر نصاب جس میں 10 سبق ہیں، اس میں یہی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بنیادی عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے، اور وہ احکام نماز کے وہ آداب اور نماز کی وہ متعلقہ باتیں جن سے نماز صحیح ادا ہوگی۔ تو یہ ان 10 سبقوں میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر سبق میں بنیادی طور پر 3 جز ہیں۔ ایک جز ہے قرآن مجید کو ادا کرنے اور پڑھنے کے جو طریقہ ہے، پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے بارے میں ایک اصول بیان کیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا جز ہے وہ بنیادی کلمات، بالخصوص نماز کے کلمات کا صحیح تلفظ ہے اور ان کا مفہوم ہے، اور تیسرے جز میں قرآن مجید کی آیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جو کسی عنوان کے مطابق ہوں گی۔ تو یہ پہلا سبق ہم اس وقت شروع کر رہے ہیں، جس کا پہلا جز ہے صفحہ 10 پہ اصول تجوید۔ تو اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ اردو عبارت ہے، اس کو آپ خود پڑھ لیں گے اس کے مطابق، کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ انسان اپنی آواز سے کرتا ہے، چاہے آواز اونچی ہو چاہے آواز آہستہ ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت آواز سے ہوگی۔ اور قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی 3 مقداریں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں یا ہماری زبان میں جو بولنے میں مقداریں استعمال ہوتی ہیں آواز کی، وہ 2 ہیں، چھوٹی مقدار اور بڑی مقدار۔ جیسے بل اس کو چھوٹی مقدار کہتے ہیں، بال اس کو بڑی مقدار کہتے ہیں۔ کم اور کام، دن اور دین، در اور دور، تو یہ چھوٹی اور بڑی مقدار 2 مقداریں ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں یہ مقداریں 3 ہوں گی، چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار اور لمبی مقدار۔ چھوٹی مقدار جیسے با، بی، بو، یہ چھوٹی مقدار ہے۔ درمیانی مقدار با، بی، بو، یہ درمیانی مقدار ہے، اور لمبی مقدار با، بی، بو، یہ لمبی مقدار ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کہاں چھوٹی مقدار ادا ہوگی، کہاں درمیانی ہوگی، کہاں لمبی مقدار ادا ہوگی، یہ اگلے سبق میں بات آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آوازوں کی مقدار کا اندازہ کیسے کریں گے، کہ ہم چھوٹی مقدار ادا کر رہے ہیں، درمیانی ادا کر رہے ہیں، لمبی ادا کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں مقدار کا اندازہ ہم سیکھتے ہیں، اور کہاں کہاں مقدار کون سی ہوگی یہ انشاءاللہ آئندہ اگلے سبق میں یہ بات ہوگی۔ تو یہ 3 مقداریں، ان کا اندازہ کیا ہے، اس کا اندازہ مشق سے ہوگا، اور مشق کرنے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔
یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ دایاں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اور انگوٹھے کی یہ نوک ہے۔ انگوٹھے کی نوک کو اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں اور یہ انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت اور آواز کو ایک ساتھ شروع کریں۔ جب یہ انگوٹھے کی نوک پہلے پورا، ہر انگلی میں 3 پورے ہیں، یہ پہلا پورا ہے، یہ جو جوڑ پہ ختم ہو رہا ہے، اس پہلے پورے کے آدھے حصے تک انگوٹھے کی نوک پہنچے تو آواز کو جھٹکے کے بغیر بند کر دیں۔ با، تا، بی، جی، دی، دو، سو، ہو، پا، کا، لا۔ تو پہلے پورے کے آدھے حصے تک انگوٹھے کی نوک پہنچے، آواز کو جھٹکے کے بغیر بند کر دیں۔ با، بھی یہ جھٹکا آ رہا ہے، یہ ادائیگی درست نہیں ہوگی، جھٹکا پیدا نہ ہو۔ با، جی، بو، تا، تی، تو، جا، جی، جو، جا، دی، دو۔ تو یہ چھوٹی مقدار کی ادائیگی ہوگی۔ انگوٹھے کی نوک کو چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں، آواز کو اور اس کے نیچے کی حرکت کو ایک ساتھ شروع کریں۔ جب یہ انگوٹھے کی نوک پہلے پورے کے جوڑ پر پہنچے تو آواز کو جھٹکے کے بغیر بند کر دیں تو یہ درمیانی مقدار کی آواز ہوگی۔ با، بی، بو، تا، تی، تو، جا، جی، جو، دا، دی، دو۔ اب اس کی آپ مشق کرتے رہیں گے اور لمبی مقدار کو ادا کرنے کا اندازہ کیا ہے کہ انگوٹھے کی نوک کو یہ چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں اور اس کے نیچے کی طرف حرکت اور آواز کو ایک ساتھ شروع کریں۔ جب یہ انگوٹھے کی نوک پوری انگلی کے آخر پر پہنچے تو آواز کو جھٹکے کے بغیر بند کر دیں تو یہ لمبی مقدار کی آواز ہوگی۔ با، بی، بو، تا، تی، تو، جا، جی، جو۔ تو اس کی آپ بات فرماتے رہیں گے تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ بہت جلدی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آواز چھوٹی مقدار کی ہے، درمیانی مقدار کی ادا کر رہا ہوں یا لمبی مقدار میں ادا کر رہا ہوں۔ تو چھوٹی مقدار کا اندازہ پہلے پورے کا آدھا حصہ، درمیانی مقدار کا اندازہ پہلے پورے کا جوڑ اور لمبی مقدار کا اندازہ پوری انگلی کا آخر۔ تو اس کی آپ مشق فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ محسوس فرمائیں گے کہ ادائیگی درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ اردو میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ اب دوسرا جز تلفظ و مفہوم کا ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج کے سبق میں 2 چیزوں کا تلفظ اور مفہوم ہم سیکھیں گے، ایک ہے کلمہ طیبہ اور ایک ہے کلمہ شہادت۔ تو پہلے ہم ان کا تلفظ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ طیبہ کا جو ہے تلفظ میں آپ دیکھیں کہ کتاب میں آپ کے سامنے اوپر کی لائن میں کلمات لکھے ہوئے ہیں، الفاظ ہیں کلمہ طیبہ کے، اور اس کے بعد جو دوسری لائن ہے، دوسرا خانہ ہے نیچے اس میں تلفظ لکھا ہوا ہے کہ علیحدہ علیحدہ جز ہے، یہ تلفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا خانہ ہے نیچے والا، اس میں معانی لکھے ہوئے ہیں ہر لفظ کے علیحدہ، ہر جز کے علیحدہ علیحدہ۔ تو تلفظ جو ہے وہ نیچے دیا ہوا ہے دوسری لائن میں، کہ اس کے مطابق ہم اس کا تلفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ہے لا، اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک علامت استعمال ہوئی ہے جس کو مد کی علامت کہتے ہیں۔ یہ مد کی علامت استعمال ہوئی ہے تو اس کی آواز ہم لمبی مقدار میں کریں گے، اس کی ادائیگی لمبی مقدار میں ہوگی،
لا 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 لمبی مقدار میں انگوٹھے کی نوک رکھیں گے انگلی کے سرے پہ، اس کے نیچے کی طرف حرکت کو اور آواز کو ایک ساتھ شروع کریں گے اور انگلی کے اختتام پر آواز کو ختم کریں گے، تو اس کی آواز لمبی مقدار میں ادا ہوگی، لا لا۔ اس کے بعد ہے الہ، اس میں 3 جز ہیں۔ پہلا جز ہے ای، یہ چھوٹی مقدار ہے۔ دوسرا جز ہے لا، یہ درمیانی مقدار ہے۔ تیسرا جز ہے ہا، یہ چھوٹی مقدار ہے۔ ای لا الہ الہ لا الہ ال، اس کو ال نہیں پڑھیں گے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جس کو پڑھتے ہیں کہ لا الہ ال درست نہیں ہے، اس کو منہ سمیٹ کر ادا کریں گے، ال ال کے باتیں دائیں بائیں نہ پھیلیں، منہ سمیٹ کر ادا کریں گے، ال ال لل۔ اب یہ دوسرا جو لام ہے اس کو ذرا موٹا ادا کریں گے، زبان کی جڑ کو ذرا اوپر کی طرف اٹھائیں گے، ال لل لا، یہ درمیانی مقدار میں، زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے زبان درمیانی مقدار میں اس کو ادا کریں گے، ال لل لا ہو نہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ، دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے، چھوٹی مقدار میں لیکن دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مو، چھوٹی مقدار دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے، مو، مورننگ مو، ہم۔ اب یہ میم پر شد ہے، جہاں بھی میم پر شد ہو پورے قرآن مجید میں تو وہاں آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے، ہم ہم ہم، محم ما، مانی ما، آواز اندر نہ جائے، آواز باہر کی طرف نکلنی چاہیے، مانی ما، مو مونی مو، ہم محمد، دور، دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے، دور نہیں دور، پوری طرح گول ہو جائیں دونوں ہونٹ، دور، محمد دور، را را، اس کو ذرا زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھا کے ادا کریں گے اور چھوٹی مقدار میں، را، سو، درمیانی مقدار، سو سو، لول، دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے، لول، لا لا، اب آگے حاضر ہی ہے، رسول اللہ ہی، اب یہاں رکنا ہے ہم نے، اس لیے زیر کو جزم بنا دیں گے اور آواز جو ہے لام کی اس کو درمیانی بھی رکھ سکتے ہیں، لمبی بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں، رسول اللہ، لمبی مقدار میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، رسول اللہ، ہاں کی آواز بھی ظاہر کریں گے، رسول اللہ، تو لمبی بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کو درمیانی بھی ادا کر سکتے ہیں، رسول اللہ، درمیانی بھی ادا کر سکتے ہیں، یہاں لمبی بھی ادا کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کلمہ شہادت کا تلفظ، اش اش، شین کی آواز اس میں پھیلاؤ ہونا چاہیے، اش نہیں، اش اش، شین کی آواز منہ میں پھیلنی چاہیے، اش، ہا اش، یہ بھی چھوٹی مقدار ہے،
ہا یہ بھی چھوٹی مقدار ہے. اش ہا نمایاں ہو. عام طور پہ جب پڑھتے ہیں ہم اشادو ہا کی آواز گم ہو گئی, یہ معلوم نہیں کچھ اور لفظ بن گیا ہے, تو اس میں احتیاط فرمائیں گے کہ ہا کی آواز بھی نمایاں ہو. اش ہا دو اور دونوں پوری طرح گول فرمائیں گے. دو اش ہا دو اش ہا دو. اب نون ہے, نون پہ جزم ہے, لیکن نون کے بعد شد والا لام ہے, اس لیے نون نہیں پڑھیں گے, ان نہیں پڑھیں گے. الف کو جس پہ زبر ہو اس کو حمزہ ہم کہتے ہیں, اس حمزہ کو لام سے ملا کے پڑھیں گے. لا لمبی آواز. اللہ الہ الا اللہ واہ. یہ آواز یہ ہے, وا میں آواز ہونٹوں کو ذرا گول کریں گے, اور ہا میں حلق کے درمیان کے حصے سے اس کو ہلکا ہلکا کر کے نکالیں گے. واہ واہ واہ. دا ہو درمیانی مقدار میں, ہو درمیانی مقدار میں. واہ دا ہو لا درمیانی آواز میں. شا چھوٹی آواز میں. ری درمیانی آواز میں. ری شری کا لا شریکا لا ہو لہو. اب اس پہ ہم نے رکنا ہے. جب رکنا ہے تو ہا پہ الٹے پیش کی بجائے جزم بنا دیں گے رکنے کے لیے. جب جزم بنائیں گے تو اس کو لہو کے بجائے لہ پڑھیں گے. لا لا شریک لہ لا شریک لہ. وا دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے. وا اش وا اش ہا دو اش ہا دو. ان یہ نون پہ بھی شد ہے, جہاں میم پہ شد ہو نون پہ شد ہو آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے. تو آپ ایسے ہے کہ ہونٹ ساتھ ساتھ ہونٹوں کو آپ حرکت دیتے جائیں گے, تو اس میں یہ ہے کہ مشق ہوتی جائے گی. وا اش ہا دو ان نا نی ان نا آواز باہر کو نکلے گی. ان محمدن اسی طریقے سے. اعب 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 عین کی آواز حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. اعب اعب دو ہو و رسول ورسول. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ دو کلمے بنیادی کلمے ہیں. تو پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بات رائج ہے کہ اس کو کلمہ طیب کہتے ہیں, تو صحیح کلمہ طیبہ ہے. کلمہ بات کو کہتے ہیں اور طیب کہتے ہیں. طیبہ جو ہے طیب اور طیبہ یہ عمدہ اور اعلیٰ کو کہتے ہیں. کلمہ طیبہ پاکیزہ بات, عمدہ بات, کہ سب سے عمدہ بات, نہایت عمدہ بات, نہایت اعلیٰ بات, نہایت پاکیزہ بات. تو اس میں کلمہ طیبہ میں پہلے ہم الفاظ کے معنی سیکھ لیتے ہیں, پھر اس کا مفہوم بنیادی میں عرض کر دیتا ہوں. لا اس کے معنی ہے نہیں. الہ کوئی عبادت کے لائق. لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق.
الا کے معنی ہے سوا، الا اللہ اللہ کے سوا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، رسول کے معنی رسول اور اللہ کے معنی اللہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ اللہ کے سوا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں آپ دیکھیں کہ دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ اس جز میں کیا بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو توحید کہتے ہیں، کہ اللہ کو اکیلا ماننا اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بیان کی گئی ہے۔ تو پہلے جز میں توحید ہے، دوسرے جز میں رسالت ہے۔ توحید اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ تعلق اس کلمے کا مفہوم ہے۔ ان دونوں میں تعلق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات ہم کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا تعلق ہے دوسرے جز کے ساتھ۔ یہ بات ہم اس لیے مانتے ہیں کہ محمدن کہ یہ بات ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہے۔ کیا ان کی بات سچی ہے؟ اس لیے کہ اگر کثیر تعداد ہو لوگوں کی، وہ کہیں کہ نہیں اللہ اکیلا معبود نہیں، اور نبی علیہ السلام اکیلے ہو کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، تو آپ کی بات کیوں مانی جائے گی، دوسروں کی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تو آپ کی بات سچی بھی ہے، آپ کی بات ماننا ضروری بھی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے آپ کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اس سے کئی مسائل معلوم ہو رہے ہیں، کئی احکامات معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اور ہے، رسول اور ہے۔ رسول کہتے ہیں اس کو جس کو بھیجا گیا ہو، تو بھیجنے والا اللہ ہے، جن کو بھیجا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھیجنے والا اور ہوگا، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اور ہوگا۔ ایک بات یہ معلوم ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرمائیں گے، آپ کا فرمانا جو بھی ہوگا اس کو سچا مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، کیونکہ آپ کا فرمانا وہی ہے جو اللہ کا فرمانا ہے، کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی نمائندگی میں فرما رہے ہیں، اس لیے آپ کی بات اللہ کی بات ہوگی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن مجید تو مانوں گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی علیہ السلام جو فرمایا اس کو نہیں مانوں گا، اس نے بھی اللہ کا انکار کیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ کے بھیجنے پر آئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب اللہ کے نمائندے ہیں تو ان کی بات بھی اللہ کی بات ہوگی، اور ان کی بات کا انکار بھی اللہ کی بات کا انکار ہوگا۔ کلمہ طیبہ کو ہم گواہی کے لفظوں میں جب ادا کرتے ہیں تو اسی کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ تو کلمہ شہادت میں بھی یہی دو جز ہیں، پہلا جز توحید کا ہے اور دوسرا جز رسالت کا ہے۔ تو اس میں تفسیر ہے اس کے مقابلے میں، تو اور اس کی گواہی ہے۔ تو فرمایا کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ اللہ کے سوا، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ نہیں کوئی شریک لہو اس کا، کہ اس میں یہ اضافہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ 5 باتیں ہیں جن میں اللہ کو اکیلا مانیں گے، اور جتنی بھی باتیں ساری ہوں گی ان 5 باتوں کے اندر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کو اکیلا مانیں گے اس کی ذات میں، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے،
جب اللہ کو ذات میں اکیلا مانیں گے تو یہ بات بھی مان لی جائے گی کہ اللہ کے والدین کوئی نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، تو ذات میں اکیلا۔ تو پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کو ذات میں اکیلا مانیں گے کہ ذات میں کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ کی صفتوں میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ اور تیسری بات جو مانیں گے، اللہ تبارک و تعالی کو افعال جمع ہے اس قواعد فعل یعنی کام، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ چوتھی بات جو مانیں گے وہ ہے احکام میں اکیلا، کہ اللہ اپنے احکام میں حکموں میں اکیلا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حکم دینے والا نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں جس کا حکم قبول کیا جائے۔ اور پانچویں بات جس میں اللہ کو اکیلا مانیں گے وہ ہے معبودیت، کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، معبودیت میں اللہ اکیلا ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جن میں اللہ کو اکیلا مانیں گے، کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کتنی باتوں میں؟ 5 باتوں میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، معبودیت میں۔ اور اس کے بعد دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں حکموں پر پورا چلنے والا، کہ عبد حکموں پر پورا چلنے والا۔ ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پورا پہنچانے والا۔ تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں کی پوری تعمیل کی۔ حضرت نے کوئی کام نہیں کیا جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو۔ نبی علیہ السلام کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا۔ کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ نے پہنچانے کے لیے فرمائی ہو اور آپ نے نہ پہنچائی ہو، ایسا نہیں۔ اور کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ نے نہ فرمائی ہو آپ نے اپنی طرف سے بنا کر پہنچا دی ہو، ایسا بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے حکموں پر پورے چلنے والے اور اللہ کا پیغام پورے پہنچانے والے ہیں۔ تو اس کی ہم نے گواہی دی کلمہ شہادت کے اندر۔ اب یہ ہے تیسرا جز، صفحہ نمبر 11۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا، وہ ہے ایمان اور کفر۔ تو اس لیے پہلے ایمان اور کفر کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور پھر یہ آیات پڑھیں گے تو بات بڑی تیزی سے سمجھ میں آئے گی۔ آیات و احادیث پڑھیں گے تو بات بڑی تیزی سے سمجھ میں آئے گی۔ کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان ہے۔ تو انسان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سب سے مختلف، منفرد اور نمایاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک باقاعدہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔ تو انسانی زندگی کا جو باقاعدہ طریقہ ہو، منظم طریقہ ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ انسانی زندگی کا منظم اور مکمل طریقہ، اس کو دین کہتے ہیں۔ کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں فرما بردار ہونا، اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کا جو مکمل طریقہ عطا فرمایا ہے اس کو دین کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کے لیے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بات فرمائی کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اس کے سوا زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بھی دنیا کے اندر موجود ہے وہ مکمل نہیں۔ مکمل طریقہ ایک ہی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام اس کو کہہ دیں، صرف اسلام اس کو کہہ دیں، تو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ تو یہی ہے۔ تو یہ دین اسلام کیا ہے؟
یہ دین اسلام مکمل زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، انسانی زندگی کا وہ مکمل اور منظم طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیے میں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں گے تو بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ یہ دین کس کو کہتے ہیں؟ انسانی زندگی کا مکمل طریقہ۔ یہ انسانی زندگی کا مکمل طریقہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ کس کو عطا فرمایا؟ ہمیں عطا فرمایا۔ کس کے ذریعے سے عطا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ اور اس پہ عمل کر کے کس نے دکھایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ انسانی زندگی کا وہ طریقہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب دین اسلام میں بنیادی طور پر دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہے اخبار کا، خبریں، ایک شعبہ ہے احکام کا، حکم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی طرف سے دو باتیں ہم تک پہنچائیں، خبر پہنچائی اور حکم پہنچایا۔ حکم کے مطابق کرنے کو عمل کہتے ہیں اور خبر اور حکم کو ماننا اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو دو شعبے ہیں، ایک ہے اسلامی عقائد کہ وہ باتیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور ایک شعبہ ہے اسلام کا اسلامی اعمال کہ جن پہ عمل کرنا ضروری ہے، کہ وہ باتیں جن کو ماننا ضروری ہے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عذاب قبر ہوگا، یہ عقیدہ ہے۔ جنت اور جہنم ہے، یہ عقیدہ ہے۔ نماز پڑھو، یہ عمل ہے۔ زکوٰۃ دو، یہ عمل ہے۔ تلاوت کرو، یہ عمل ہے۔ تو اسلام کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے عقائد کا، ایک شعبہ ہے اعمال کا۔ کو جن باتوں کو ماننا ضروری ہے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں، اور جن باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے ان کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ کہ عمل یہ جسم ہے، تو جسم میں جب تک روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح عمل میں جب تک ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ تو دو چیزیں اللہ تعالی نے نجات کے لیے بیان فرمائی ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بنیاد ہے، جب تک ایمان کس نہیں ہوگا اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ لفظ نکلا ہے امن سے، الف میم نون امن۔ امن کے معنی ہوتے ہیں سکون اور اطمینان۔ تو ایمان کے معنی ہے دل کا کسی بات پر مطمئن ہو جانا۔ ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مطمئن ہو جانا۔ اور شریعت میں ایمان کے معنی کیا ہیں؟ شریعت میں ایمان کے معنی ہیں کہ وہ اخبار اور احکام، وہ باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یقینی طور پر ثابت ہیں کہ حضرت نے باتیں فرمائی ہیں، کہ وہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہیں ان کو اپنے حواس اور اپنی عقل سے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر شک اور شبہوں کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں نے 6 باتیں گزارش کی ہیں۔ کن باتوں پر ایمان ہو، کن باتوں کو ماننا ہے؟ وہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں، ہماری بنی ہوئی باتیں نہ ہوں، ہم نے خود ان کو نہ بنایا ہو، خود نتیجے نہ نکالے ہوں، بلکہ وہ باتیں قطعی اور یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ نمبر 2، کس ذریعے سے ماننا ہے؟ حواس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیزیں محسوس کرنے کے لیے 5 ظاہری قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک قوت ہے دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت۔
یہ 5 قوتیں ہیں جن سے چیز معلوم ہوتی ہے کہ سفید ہے، سیاہ ہے، کالی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، یہ دیکھ کر معلوم کریں گے کہ آواز اس کی کیسی ہے، یہ سن کر معلوم کریں گے، اور یہ خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ سونگھ کر معلوم کریں گے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، یہ چکھ کر معلوم کریں گے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ چھو کر معلوم کریں گے۔ تو جتنی چیزیں ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے یہ 5 ظاہری قوتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ان کو یاد رکھنا بالکل آسان ہے، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ تو یہ 5 قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی چیز ان 5 چیزوں سے، 5 ذریعوں سے، 5 قوتوں سے معلوم ہو رہی ہے، اس کو میں نے مانا ہے، اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے۔ زمین، یہ میں مانتا ہوں کہ زمین ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ آواز میں نے سنی کہ میں مانتا ہوں کہ یہ بکری ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس لیے کہ تو آواز معلوم ہو رہی ہے۔ تو جو چیز ان 5 قوتوں سے معلوم ہوگی اس کو ماننا ایمان نہیں۔ جو چیز عقل سے معلوم ہو جائے اس کو ماننا بھی ایمان نہیں۔ اس بات کو ماننا ایمان ہے کہ جو قوتوں سے اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے، اس لیے کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب۔ غیب کہتے ہیں وہ باتیں، وہ حقیقتیں جو قوتوں سے اور عقل سے معلوم نہ ہو سکیں، ان کو غیب کہتے ہیں۔ تو غیب کو ماننا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے گیا ہوں تو وہاں ایک سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرا ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہو قائم یصلی فی قبری، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بات ہمارے دیکھنے میں نہیں، ہماری عقل میں نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے، تو قبر میں بیٹھنا مشکل ہے، کھڑا ہونا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا کھڑا ہونا، پھر نماز پڑھنا، حضرت یہ عقل میں نہیں آتی بات۔ لیکن نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو جو بات عقل میں نہ آئے، جو بات مشاہدے میں نہ ہو، جو بات قوتوں سے معلوم نہ ہو، اس کو ماننا ایمان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جنت اور جہنم کی خبر دی، وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں، چھوتے بھی نہیں، کسی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے، حضرت کے فرمانے پر مانا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ماننا، حواس اور عقل کی بجائے نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے مانا۔ جیسے ایک مثال کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس گفتگو فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ابوبکر، میں غار ہیرا میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی؟ کہا کہ جی ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے تعجب سے کہا ابھی آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر ایمان لاؤ؟ حضرت نے نہیں فرمایا ابھی تو حضرت واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ذہن سازی ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر، میں تجھے واقعہ بتلا رہا ہوں اور تو یوں تصدیق کر رہا ہے جیسے تو وہاں خود موجود ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ حضرت ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہماری عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے ایمان کہ نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرما دی، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے محسوس ہو چاہے محسوس نہ ہو، حضرت نے فرما دیا، اس پہ ہم مانتے ہیں، اسی کو ایمان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ کفار نے جب یہ بات سنی تو گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ان سے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے، اب یہ ان الفاظ میں بھی غور فرمانا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں
مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک گیا ہوں، پھر وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گیا ہوں، آگے کی بات نہیں گئی کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسجد حرام سے رات کے مختصر وقت میں یہاں سے چلا ہوں اور مسجد اقصی میں پہنچا ہوں، وہاں سے پھر واپس آیا ہوں، کیا اس کی بات آپ مان لیں گے؟ اگر کوئی یہ کہے، انہوں نے کہا کہ کوئی یہ کہے تو ہم یہ مانیں گے نہیں، یہ بات ماننے کی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب معاملہ ہاتھ میں آ گیا، تو کہا کہ پھر آپ کے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ ہے کہ رات کے مختصر وقت میں گیا ہوں پھر واپس آیا ہوں۔ اب دیکھیے شریک اکبر رضی اللہ عنہ جو عربی میں جملے کہے ہیں ان کا اردو مفہوم میں عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے ایمان کیسے اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ انہوں نے فرمایا، میں تو تمہاری زبان سے سن رہا ہوں، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یہ شک ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، کیونکہ سنانے والا قابل اعتبار نہیں۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے، اب بات کس کی ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو آگے یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ کہا ہوگا، نہیں، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کہتے تھے کہ کوئی اگر کہے تو نہیں مانیں گے، آپ کہتے، انہوں نے کہا، فرمایا کہ تم نے کہا تھا اگر کوئی، وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ماننا، جیسے انہوں نے مانا ہے اس طریقے سے مانیں گے تو ایمان ہوگا، اس طریقے سے ہٹ کر مانیں گے تو ایمان نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شک اور شبہ کے بغیر مانیں گے، اگر شک کے ساتھ مانیں گے تو ایمان نہیں۔ تذبذب کی کیفیت کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان ہے، ابھی میں نے آج کی یہ بات، کہ دل کا جم جانا، مطمئن ہونا۔ اگر دل مطمئن ہے تو ایمان ہے، دل مطمئن نہیں، دعویٰ دور ہیں تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اور پانچویں بات ہے کہ صرف زبان سے ماننا نہیں ہے، دل سے ماننا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کریں گے، اگر اقرار نہیں کریں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو یہ 6 باتیں ہیں تو ایمان ہے۔ ایمان کی ضد ہے کفر، اور کفر جو ہے وہ بنیادی طور پہ 8 قسم کا ہے۔ یہ 8 قسم کا کفر جو ہے یہ میں گزارش کر دیتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کفر میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک کفر ہے جس کو کفر انکار کہتے ہیں، کوئی بات ہے کہ نہیں مانی، یہ نماز فرض ہے، یہ میں نہیں مانتا، یہ کفر انکار ہے۔ ایک صاحب یہاں تشریف لائے، بہت اچھی مکمل داڑھی تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ حضرت میں فجر کی نماز کو، مغرب کی نماز کو، عشاء کی نماز کو فرض مانتا ہوں، ظہر اور عصر کی نماز کو فرض پڑھتا تو ہوں لیکن فرض نہیں مانتا۔ یہ کفر انکار ہے کہ وہ بات جو قطعی و یقینی طور پر ثابت ہے ان میں کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ 100 باتیں ہیں، 100 میں سے 99 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ 100 ہیں تو 100 کی 100 کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک بات کا انکار کرنے سے کافر ہوگا۔ یہ کفر انکار ہے۔ اس کے بعد ایک کفر ہے جس کو کفر سکوت کہتے ہیں، کہ مانتا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کرتا۔ کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کافر ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کو کافر مانتے ہو؟ کہتا نہیں، میں اس کو کافر بھی نہیں کہتا، اس کو مسلمان بھی نہیں کہتا، یہ کفر سکوت ہے۔ تو ایسا کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کہ اہل تشیع ہیں، ان کے عقیدے یہ ہے، ان کے عقیدے ہمیں معلوم ہو گئے، جس کو معلوم نہیں ہے اس کو اللہ معاف فرمائے، جس کو معلوم ہو گئے اس سے کہا گیا کہ یہ ان کے عقیدے ہیں، اب بتاؤ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تو کہتے ہیں میں کسی کو کافر کیوں کہوں، تو وہ اس کو کہے یا نہ کہے یہ کافر ہو گیا۔ اس کو کفر سکوت کہتے ہیں، کہ نہ اقرار نہ انکار، یہ کفر سکوت ہے۔ ایک کفر ہے جس کو کفر نفاق کہتے ہیں، کہ زبان سے مانتا ہے اور دل سے نہیں مانتا، یہ کفر نفاق ہے۔ ایک کفر ہے جس کو کفر ارتیاب کہتے ہیں، ماننا لیکن شک کے ساتھ ماننا۔ جی آپ کہتے ہیں یہ بات ہو سکتی ہے، ممکن ہے دوسری بات بھی ہو، تو شک کے ساتھ مانے گا
تو یہ بھی کفر ہے، اس کو کفر ارتیاب کہتے ہیں۔ ایک ہے ماننا لیکن مفہوم بدل کر ماننا، اجی میں صلاۃ مانتا ہوں، قرآن مجید کا حکم ہے واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، لیکن صلاۃ کے معنی میں یہ نماز نہیں مانتا، صلاۃ کے معنی میں یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت قائم کرو۔ اب اس نے مفہوم بدل کر مانا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اس کو کفر الہاد کہتے ہیں، یہ کفر الہاد ہے۔ ایک ہے کہ ماننا اور ماننے کے بعد پھر بدل جانا، اس کو کفر ارتداد کہتے ہیں۔ اسی میں ایک بات ہے کہ عقیدہ کافرانہ ہو اور کافرانہ عقیدے کو وہ اسلام کہے تو اس کو بھی مرتد کہتے ہیں، یہ بھی کفر ارتداد ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس کی مثال کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد بحثیت نبی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، غلام قادیانی نے اب دعویٰ کیا جو قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کا آنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، حالانکہ یہ کفر ہے، لیکن کفر کو اسلامی عقیدہ کہتے ہیں، تو کفر کو اسلامی عقیدہ کہنے والے کافر ہوں گے، اور کون سے کافر ہوں گے؟ جو کفر ارتداد ہوگا، مرتد کافر ہوں گے۔ ایسے اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امامت کا نظریہ ہے یہ اسلامی نظریہ ہے، تو امامت کا نظریہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ کفر عقیدہ ہے، تو کفر عقیدہ کو اسلامی عقیدہ کہتے ہیں، اس بات سے وہ مرتد ہیں، کفر ارتداد اس کو کہا جائے گا۔ ایک کفر ہے کفر استہزاء، کہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا۔ ایک آدمی ہے داڑھی نہیں رکھتا، گناہگار ہے، کافر نہیں مسلمان ہے، وہ گناہگار ہے، اللہ اس کا گناہ معاف فرمائے، اللہ اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کافر نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی داڑھی رکھتا بھی ہے، ایک داڑھی نہیں، ایک داڑھی رکھتا ہے، لیکن داڑھی والوں کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی والے کو نعوذ باللہ من ذالک ڈرہیل اس انداز سے پکارتے ہیں، حالانکہ اپنی داڑھی بھی ہے لیکن دوسرے کا اس مذاق اڑاتے ہیں، تو دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا، یہ کفر استہزاء ہے۔ ایک کفر ہے جن کو کفر مفاد کہتے ہیں، کہ اپنے مفاد کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کرنا، کہ جناب یہ امریکہ کا ویزا ملے گا، اس کو ملے گا جو عیسائی ہو، ہم کیا ہم مسلمان تو ہیں، عیسائی تھوڑی ہو رہے ہیں، لکھ کر دینے میں کیا حرج ہے، لکھ کر دے دیا کہ ہم عیسائی ہیں تاکہ جانا تو ہو جائے، تو یہ بھی کفر ہے، اس کو کفر مفاد کہتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے کفر ہیں کہ جو آج دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ تو اب یہ میں آیات اور احادیث کا ترجمہ پڑھتا جاتا ہوں، اس میں دیکھتے رہیں، یہ ساری باتیں جو میں نے گزارش کی ہیں یا کسی نہ کسی پہلو سے اس میں موجود ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا جز ہے، پارہ نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 5 ہے، سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ الیوم، آج، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لائے تو عرفات میں تھے 9 ذوالحجہ کو، عصر کی نماز کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ خوشخبری نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کا دین مکمل نہیں تھا، سب کا دین مکمل تھا، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے مکمل تھا اور اس میں تبدیلی ہونا تھی، لیکن یہ خوشخبری دے دی گئی کہ حضرت اب اس دین میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی، اس معنی میں یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں جو قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ یوم اکملت لک دینی، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے، تو اللہ فرماتے کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، نہیں فرمایا۔ الیوم اکملت لک دینک، یا الیوم اکملت لکم دین محمد، یہ دین کون لایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے وہ جو اس وقت موجود ہو
جن کی موجودگی میں یہ آیت نازل کی جا رہی ہے، تو یہ دین تمہارا دین ہے۔ اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دین کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کام صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے وہی دین ہے، اور جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ دین ہے، جس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا وہ دین نہیں، اور جس کو انہوں نے اختیار کر لیا وہ دین ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کیا ہے وہ دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ دین وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت۔ تو نعمت سے مراد نبوت ہے، کیا ایمان والا تم خوش نصیب ہو کہ میں نے نبوت تم پہ مکمل کر دی، پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا لکم تمہارے لیے الاسلام، اسلام کو دین دین، کہ یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے میں نے پسند کیا ہے، اور اسی کے ساتھ تم اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ دوسرا جز پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17 سورہ آل عمران آیت 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو چاہے گا غیر الاسلامی، اسلام کے سوا، دیناً کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ اس سے، وَهُوَ، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ نفع نقصان کون سا ہے؟ دنیا کا نہیں، نفع نقصان آخرت کا۔ تو جو آخرت کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا ہے وہ نقصان والا ہے، جو آخرت میں فائدہ اٹھانے والا ہے وہ فائدہ والا ہے۔ اس کے بعد یہ جز نمبر 3 پارہ نمبر 5 رکوع 17 سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، آمنو تم ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں سے خطاب کیا کہ جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بتلایا کہ کن کن باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو ماننا ہے، اور نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہ تینوں نجات پانے والے ہیں، یہ تینوں اپنے اپنے رسول کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوگا۔ والکتاب الذی، اور وہ کتاب، وہ جو کہ نزلہ، اس کو اس نے اتارا، نزلہ کہ اس نے اتاری، اعلیٰ رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید کو ماننا بھی ضروری ہے۔ والکتاب الذی، اور یہاں یہ بات بھی نشید فرما لیں کہ قرآن مجید کو کیا ماننا ہے۔ والکتاب الذی، تم آمنو تم ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، ورسولہ ہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات اللہ کی بات مانو، اس کی عمل کرو۔ والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو نزلہ اتاری اس نے اعلیٰ رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بارے میں 3 باتیں مانیں گے۔ ایک بات یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانے گا ایمان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو اس کو اصل قرآن نہیں مانے گا وہ بھی مسلمان نہیں، ایمان نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ منسوخ ہونے والی کتاب نہیں، کہ اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی اس کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تو الفاظ میں تبدیلی بھی نہیں، حکم میں تبدیلی بھی نہیں۔ والکتاب الذی، اور وہ کتاب جو انزلہ اس نے اتاری، اس کتاب پر جو اس نے اتاری من قبل، پہلے جو پہلی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی 3 باتیں مانیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل حالت میں موجود نہیں، جو ان کو اصل حالت میں موجود مانے گا وہ بھی ایمان والا نہیں۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو چکی، ان پہ عمل نہیں، اور جو ان کو آج قابل عمل مانتا ہے وہ بھی ایمان والا نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو انکار کرے باللہ اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخری دن کا، فَقَدْ ضَلَّ، پر یقیناً وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور والی گمراہی میں۔ یہ اذان دے لیں۔ جی یہ جز نمبر 4، پارہ نمبر 6، رکوع نمبر 1، سورۃ النساء، آیت نمبر 150 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون، یقیناً وہ جو انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ جدائی ڈال دیں، فرق بیان کر دیں، فرق بنا دیں، بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے اور ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے، کہ اللہ اور رسول کی بات میں جو لوگ فرق بیان کر دیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان رکھتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور ہم انکار کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کا، کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ، اور ارادہ رکھتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان راستہ، کہ کچھ باتیں یہودیوں کی مان لیں، کچھ عیسائیوں کی مان لیں، کچھ کافروں دوسروں کی مان لیں، کچھ اپنی مان لیں، کہ مل جل کر رہیں، اتحاد کر لیں۔ تو بات کہ یہ جو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 باتیں پیچھے بیان فرمائیں۔ اللہ کا انکار، اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار، اللہ کی بات اور نبی کی بات میں فرق، اور کچھ کا ماننا اور کچھ کا نہ ماننا، اور درمیان کا راستہ نکالنا، کچھ اپنی ماننا کچھ کافروں کی ماننا، وہ جن میں ان میں سے کوئی بات بھی پائی جاتی ہوگی، اولئک ہم، وہی ہیں، الکافرون حقا، پکے کافر، ان میں سے کوئی بات بھی جس کے اندر پائی گئی وہ پکا کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جز نمبر 5 کی، صفحہ نمبر 13، پارہ 13 ہے، رکوع نمبر 15 ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور کے ایک اشکال کا جواب دیا، کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت بعض لوگ وہ ہیں
شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، پرویزی ہیں، یہ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، تو ان کی نیکی کا ان کو اجر ملے گا یا نیکی کا اجر نہیں ملے گا؟ اگر ان کو اجر نہیں ملتا تو جناب پھر تو یہ انصاف نہ ہوا۔ اب جیسے کہ انصاف کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو اجر دینے والے ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس میں اور اگلے جز میں فیصلہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثل الذین، مثال ان کی جنہوں نے کفروا، انکار کیا بربہم، اپنے رب کا، کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں کیا۔ اعمالہم، ان کے اعمال، اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے بھی ہوں تو ان اعمال کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اعمالہم، ان کے اعمال، کرمادی، راکھ کی طرح ہیں۔ راکھ جس کو ہم اپنی بات سوا کہتے ہیں، کوئی چیز جل جائے اس کی جو خاک ہو، کہ راکھ کی طرح ہیں۔ اشتدت بہ الریح، سخت ہو گئی اس پر ہوا، کہ یوم عاصف، آندھی والے دن میں، قیامت کا دن ہوگا اور جہنم سے گرم ہوا چلے گی، آندھی، وہ اس راکھ کو اڑا کر لے جائے گی اور کوئی ذرہ اس کا باقی نہیں رہے گا۔ لا یقدرون، وہ اختیار نہیں، لا یقدرون، وہ اختیار نہیں رکھیں گے، مما، اس میں سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی چیز پر، کہ معمولی ذرے کا اجر بھی ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کوئی ذرہ پکڑ نہیں سکیں گے، جب پکڑ نہیں سکیں گے، محفوظ نہیں ہوگا تو اس پہ اجر کہاں ملے گا؟ فرمایا ذالک ہوا، یہی ہے الضلال البعید، دور والی گمراہی، کہ کام اچھا بھی کریں اور پھر ایمان کے بغیر کریں، تو اس سے بڑھ کے بد نصیبی کی بات کون سی ہے؟ تو اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اسی طرح عمل ہو اور ایمان نہ ہو تو اس عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جز ہے، جز نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 15، سورۃ النساء، آیت نمبر 124۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیکیوں میں سے، مِن ذَكَرٍ، کوئی مرد، او انثیٰ، یا کوئی عورت، کہ مرد ہو یا عورت ہو، نیکی دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد ہے یا عورت ہے، مگر شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو ایمان والا، کہ ایمان والا ہونا شرط ہے، تو نیک عمل وہی قبول ہوگا جو ایمان والے کا ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ، پس وہ، يَدْخُلُونَ، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہ کیے جائیں گے، نقیراً، معمولی مقدار، کہ کھجور کی جو گٹھلی ہے اور اس کا جو شگاف ہوتا ہے، فرمایا اتنی معمولی چیز، اتنی معمولی چیز کی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کا بھی ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل نیک کے ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جز نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 28، سورۃ العصر، آیات 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، یقیناً انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے۔ اب اس میں زمانہ کون سا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک زمانہ ہے انسان کی اپنی زندگی کا، اور ایک زمانہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ فرمایا کہ اپنی زندگی پہ غور کرو اور اس زندگی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملاؤ، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے 4 عمل اختیار کر لو تو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ کون کون سے؟ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے جو آمنوا، ایمان لائے، وہ لوگ نقصان سے بچ گئے، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ کون سے؟ الَّذِينَ آمنوا، جو ایمان لائے، پہلی بات ایمان، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے کیے، الصالحات، نیک کام، دوسری بات نیک کام، تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا، ایک دوسرے کو تاکید کی، بالحق کی، حق کی، کہ نیکی کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، خود بھی نیکی کی، دوسرے کو بھی نیکی کی دعوت دی۔ جب دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں گے تو اپنی نیکی پختہ ہوتی چلی جائے گی، بار بار مذاکرہ کریں گے
تو دل میں پختگی اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تاکید کی بالصبر، صبر کی۔ صبر کہتے ہیں اپنی خواہشات کو قابو پانا، برائی سے روکنا۔ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہے تو خود بھی برائی سے رک جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ بنیادی طور پر انسان کی گمراہی کے سبب دو ہیں۔ ایک سبب ہے شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا، جہاں شک پیدا ہوگا گمراہی شروع ہو جائے گی، اور دوسرا ہے خواہش کی پیروی کرنا، جہاں خواہش پہ چلنا شروع کرے گا گمراہی شروع ہو جائے گی۔ تو وتواصوا بالحق کی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچاؤ، کہ اہل حق سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو تاکہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ اور وتواصوا بالصبر، اپنے آپ کو خواہشات سے بچاؤ، جب خواہشات سے بچاؤ گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو یہاں چار باتیں بیان فرما دی بنیادی طور پر: ایمان، نیک عمل، دوسروں کو نیکی کی دعوت، اور چوتھی بات برائی سے ایک دوسرے کو روکنا۔ اور ان دونوں کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات سے بچنا اور خواہشات سے بچنا۔ خواہشات سے بچاؤ ہوگا دوسروں کو برائی سے روکنے پر، اور شکوک و شبہات سے نجات ہوگی دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے پر۔ تو ہمارا اس کیفیات کو جو اختیار کر لے ان چار کاموں کو، وہ گمراہی سے بچے گا، نقصان سے بچے گا، اور جو ان چار باتوں میں سے کسی بات میں کمزور ہوگا اتنی بات میں اس کو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ہے جز نمبر 8، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 16، سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 137 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں نے ایک بات گزارش کی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ایمان ہونا چاہیے، تو بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جناب ان کے طریقے پر ایمان یہ کوئی شرط تو نہیں ہے۔ آئیے کہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ شرط ہے یا نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، باقی لوگ جتنے بھی ہیں اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ، اس جیسا، ما آمنتم، کہ تم ایمان لائے بھی، اس پر، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر دوسرے لوگ اس طرح سے ایمان لائیں اس دین اسلام پر جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پر یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ تو ہدایت پہ وہی آئیں گے جو تمہاری طرح ایمان لائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، پر یقیناً ہم وہ فِي شِقَاقٍ، ضد میں ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ انہیں آپ سے ضد ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں تم سے ضد ہے، اور جو تمہاری ضد میں ہیں وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جز نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 2، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 100۔ پہلی آیت میں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ بات بیان فرما دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان میں معیار ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل میں بھی معیار ہیں، عمل میں بھی معیار ہیں۔ فرمایا والسابقون، اور سبقت رکھنے والے، الاولون، اور اولیت رکھنے والے، کہ اے ایمان والو تم میں سبقت رکھنے والے اور اولیت رکھنے والے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین اور انصار۔ یہاں من یعنی کے معنی میں ہے کہ یعنی مہاجرین اور انصار یہ سبقت رکھنے والے، اولیت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا وعدہ ہے، اور ان کے لیے بھی وعدہ ہے۔ کن کے لیے؟ والذین، اور وہ جنہوں نے اتبعوا، پیروی کی، ہم ان کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، بِإِحْسَان، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے ارادے کے ساتھ جنہوں نے پیروی کی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کو احسان کی وجہ سے یہ نعمت ملے گی، نہیں، ان کے بارے میں تو یہ بات فرما دی کہ ان کا تو ہر عمل اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے۔ جو بعد والے ہیں اگر نیک نیتی سے پیروی کریں گے تو پھر ان کے لیے 2 انعام ہیں۔ پہلا انعام رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، کہ اللہ ان سے خوش ہوا اور اللہ اتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیے لہم ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، بہہ رہی ہیں، تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ نہایت بڑی کامیابی ہے،
حقیقی کامیابی یہی ہے. اللہ یہ دو نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرنے والے ہوں گے. احادیث مبارکہ حدیث نمبر 1. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنیاد رکھی گئی الاسلام و اسلام کی علی خمس، 5 پر. یہ 5 باتیں ہیں جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَالْحَجِّ، اور حج کرنا. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 باتیں ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے. توحید اور رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. حدیث نمبر 2. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، عن افضل الایمانی، افضل ایمان کے بارے میں. حضرت افضل ایمان کون سا ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تحب للہ، کہ تو محبت کرے اللہ کے لیے. وتبغض للہ، اور تو بغض رکھے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے. وتعمل، اور تم مصروف رکھے لسانہ کا، اپنی زبان کو، فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، کہ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہے. وان تحب للناس، اور تو پسند کرے لوگوں کے لیے، ما تحب، جو تو پسند کرتا ہے، لنفسی کا، اپنے لیے. وتکرہ، اور تو ناپسند کرے لہم، ان کے لیے، ما تکرہ لنفسک، جو تو ناپسند کرتا ہے اپنے لیے. کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، لوگوں کے بارے میں وہی چیز اختیار کر کے جو اپنے آپ کو اچھی لگے وہ ان کے لیے بھی اچھی سمجھے، جو اپنے آپ کو بری لگے ان کے لیے بھی بری سمجھے. باقی انشاءاللہ نماز کے بعد 15 منٹ میں انشاءاللہ باقی چند احادیث ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا. تو آپ حضرات نماز میں شرکت فرما لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ. بند کرنا ہے.